پھر میں نے اپنے والد سے پوری زندگی معافیاں مانگی ہیں، دن کو بھی مانگی ہیں، رات کو بھی مانگی ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد کا پاؤں پکڑا ہے، والد کا پاؤں پکڑ کے میں نے اپنے والد سے رو کے معافی مانگی ہے، اور میں نے کہا ہے ادھر صرف معافی نہیں مانگنی، جس جگہ پہ میرے لیے بد دعا کی ہے اسی بیت اللہ کے پاس جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میرے حق میں جب تک تو دعا نہ کرے گا میرا سینہ اس وقت مطمئن نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے والد کے لیے عمدہ ایک اونٹنی کا اہتمام کیا ہے، میں نے اپنے والد کو اونٹنی پہ سوار کر کے اور اپنے والد کے پیچھے پیدل چل کے سفر شروع کیا ہے بیت اللہ شریف کی طرف۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس وقت ہم وادی عراق پہ پہنچے ہیں، ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس درخت میں سے ایک پرندہ اچانک اڑتا ہے جس سے اونٹنی بدکنا شروع ہو گئی۔ اونٹنی کے بدکنے کی وجہ سے میرے والد نیچے گر پڑے، وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدین کی جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، معاذ اللہ، جو بندہ اپنے والدین کو ستاتا ہے، جو بندہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتا، اس کو سزا کیا ملتی ہے؟ امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت منان ولا آق ولا مدمن خمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے جو لوگ ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پہلا بندہ فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا کہ جو احسان کر کے احسان جتلانے لگ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، کسی پر صدقہ خیرات کیا، اس کے بعد احسان جتلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احسان جتلانے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا بد نصیب ولا عاق، آپ نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، ماں باپ کو ستاتا رہا، اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا رہا، حتیٰ کہ اس کے والدین دنیا سے گئے تو یہ ان کی نافرمانی ہی کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کا عادی، جس نے شراب سے کبھی توبہ نہ کی، اسی حالت میں اور اسی عادت پر اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اپنی آخرت والی پوری کی پوری زندگی، ہمیشہ والی زندگی خراب کر بیٹھے۔
ایک حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بر اباہ من شد الیہ الطرفہ، جس بندے نے اپنے والدین کی طرف تیز نظروں کے ساتھ دیکھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے والدین کو گھورا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے والدین کو تیز نظروں کے ساتھ دیکھا، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، وہ بدبخت ہے۔ تیز نظروں کے ساتھ، غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھنے والا خوش نصیب نہیں بلکہ بڑا بد نصیب ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر اس گناہ کو بخش دیں گے جسے اللہ رب العزت چاہیں گے سوائے ماں باپ کی نافرمانی والے گناہ کو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں خبردار کیا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستانا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور گناہ کا بھی ذکر کیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت قیامت کے دن جس گناہ کو چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کی اس طرح عبادت کی ہوگی کہ جو عبادت صرف اللہ کا حق ہے، فرمایا اس مشرک انسان کی بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن بخشش نہیں فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے لوگوں، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا بندے کو مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی ضرور دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچا، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ فرمایا کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا آخرت پر موقوف ہوتی ہے، لیکن جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ کی سزا اس دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اپنے والد محترم
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات کے ٹائم میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگوں کی اکثریت سو چکی ہے. رات کی اس تنہائی کے اندر، اس سناٹے کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں کہ قریب کسی جگہ سے رات کی اس تاریکی کے اندر، اس اندھیرے کے اندر کوئی بندہ رو رو کے اشعار کی صورت میں اللہ رب العزت کے دربار میں معافی مانگ رہا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ٹھہر کے اس بندے کے الفاظ سنے تو وہ بندہ اللہ کے حضور بڑی عاجزی و زاری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ایک فریاد کرتا ہے، یا من یجیب المضطر فی الظلم. اونچی آواز سے کہہ دیں، یا من یجیب المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع الصدم. وہ فریاد کرنے والا، اللہ کے حضور رونے والا، رات کی اس تنہائی کے اندر اللہ پاک کے سامنے عاجزی زاری کرنے والا اللہ کے دربار میں درخواست کرتا ہے، یا من یجیب المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع الصدم. یا من یجیب المضطر فی الظلم، اے وہ عظیم ذات جو رات کی تاریکی کے اندر کسی بے قرار بندے کی فریاد کو سنتا ہے. کس کے اندر؟ رات کی تاریکی کے اندر. اے میرے اللہ، میں تیرے گھر کے قریب آ چکا ہوں، میرے سامنے تیرا محترم گھر بیت اللہ ہے، میں اس بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے تیرے سامنے تجھے پکار رہا ہوں. یا من یجیب المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع الصدم. اے وہ عظیم ذات جو رات کی تاریکی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر ایک بے قرار بندے کی فریاد کو سننے والا ہے، ایک دکھی بندے کی دعا کو سننے والا ہے. اے وہ عظیم ذات جو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. اے میرے اللہ، تو ہی ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے. قد نام وفدک ولا قد نام وفدک حول البیت وانتہبوا وانت عینک یا قیوم لا تنمی. وہ گناہگار بندہ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے کہتا ہے، قد نام وفدک حول البیت وانتہبوا وانت عینک یا قیوم لا تنمی. دنیا بھر سے آنے والے جو لوگ تیرے گھر کا طواف کرنے والے زائرین بیت اللہ ہیں، جتنے حاجی ہیں، اے میرے اللہ، وہ طواف کرتے کرتے رات کی اس تاریکی کے اندر سو جاتے ہیں، پھر بیدار ہو جاتے ہیں. صرف تیری ذات واحد ہے کہ جسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی،
جانتے تو حی و قیوم ذات ہے. اس لیے میرا عقیدہ ہے میرے اللہ اس وقت ساری دنیا سو چکی ہے لیکن تو ہر دکھی بندے کی فریاد سننے کے لیے موجود ہے. اے میرے اللہ میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑی توجہ کے ساتھ اس کے یہ جملے عربی زبان کے اندر سن رہے ہیں. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ عقلی بجودک فضل العفو عن جرمی یا من الیہ اشار الخلق فی الحرم. عقلی بجودک فضل العفو عن جرمی یا من الیہ اشار الخلق فی الحرم. اے میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے فضل کا. کس چیز کا واسطہ دیتا ہوں؟ بولیے اونچی آواز سے. یارو دیکھو کیسا منظر ہوگا. سامنے اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. رات کا ٹائم ہے. دکھی بندہ آ کے دعا مانگتا ہے. کیا کہتا ہے؟ حبلی بجودک فضل العفو عن جرمی. اے میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے فضل کا. میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے کرم کا. میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری سخاوت کا کیونکہ تیری ذات ہی وہ عظیم ذات ہے. یا من الیہ اشار الخلق فی الحرم. دور دور سے آنے والے جتنے زائرین ہوتے ہیں جتنے تیرے گھر کے اندر مہمان ہوتے ہیں حاجی لوگ ہوتے ہیں دل ہی دل کے اندر تیرے سامنے دعائیں بھی مانگتے ہیں فریادیں بھی کرتے ہیں. اے میرے اللہ میں بھی تجھے تیری اس سخاوت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنے فضل سے میرے جرم کو معاف کر دیں. ان کان عفوک لا یدرکہ ذو صرف فمن یعود علی العاصین بالکرم. اے میرے اللہ اگر تو نے میرے اس جرم کو معاف نہ کیا اگر تو نے میرے گناہ کو معاف نہ کیا میرے قصوروں کو معاف نہ کیا میرے اللہ اگر تو نے میری غلطیوں کو معاف نہ کیا تو پھر بتا تو صحیح کون ہے تیرے سوا کہ جو مجرم لوگوں کے اوپر اپنی کرم کی بارشیں کرنے والا ہو. میرے اللہ کرم کی بارشیں کرنے والا بھی تو ہے فضل فرمانے والا بھی تو ہے. گڑ گڑا کے رو کے وہ بندہ دعا مانگ رہا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جا میرے بیٹے اس بندے کو ذرا بلا کے لے آ. کتنا دکھی ہے کتنا اس وقت گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا اس بندے کی طرف میں جا کے تلاش کروں یہ کون ہے لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ وہ بندہ مجھے بیت اللہ شریف کے گرد گرد نہ ملا. حتیٰ کہ چلتے چلتے جس وقت میں مقام ابراہیم پہ پہنچا ہوں دیکھا وہ بندہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے. میں بھی پیچھے بیٹھ گیا. جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میں نے اس سے کہا اے شخصا تو کون ہے؟ آؤ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلا رہے ہیں. وہ شخص جلدی جلدی قدموں کے ساتھ میرے ساتھ پیچھے چل پڑا. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. ابھی تک اس کی دعا کی وجہ سے آنکھوں کے اندر آنسو آئے ہوئے ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنی تو اس درد دل کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے. اس وقت رات کی تاریکی کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے. بتا تو صحیح تیرا قصور کون سا ہے جو اتنی عاجزی جاری کر رہا ہے. آگے سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بندہ کہتا ہے جناب جی بات دراصل یہ ہے کہ میں بڑا گناہگار
گناہگار ہوں. ایک گناہگار بندے کا قصہ آپ کیوں سننے کے لیے اس طرح بیتاب بیٹھے ہیں؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بتا تو صحیح آخر تیرا قصور کون سا ہے، تیرا جرم کون سا ہے؟ آگے سے وہ رو کر کہتا ہے جناب میں جس وقت جوانی کے اندر تھا اس وقت میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ میں لہو لام کی زندگی گزارنے لگ گیا، گانے بجانے والی زندگی گزارنے لگ گیا. میرا والد مجھے کہتا تھا میرے بیٹے اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مت لگا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، ساری باتیں چھوڑ دے. لیکن میں اپنے والد کی بات کو ٹال دیا کرتا تھا. ایک دن اسی طرح ایک مجلس سے میں واپس آیا، میرے والد نے ذرا سختی کے ساتھ مجھے روکا. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ غصے سے میں نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا. اللہ، میں نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا. میرا والد چونکہ بوڑھا تھا مجھ سے آگے سے بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا. میرا والد وہیں اٹھ کے آیا، اللہ کے گھر کے قریب آگے بیت اللہ شریف کا طواف کر کے پھر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے دعا کرتا ہے آزا منازل لا یرتد عن عققی فخذ بحقی یا رحمان من ولدی وشل منہ بحول منک جانبہ یا من تقدس لم یولد ولم یلدی. بیت اللہ کا طواف پکڑ کے یہ دعا کرتا ہوں آزا منازل لا یرتد عن عققی. یہ جو میرا بیٹا ہے جس کا نام منازل ہے، جس کا نام کیا ہے؟ منازل ہے. میرے اللہ میں اس کو بڑا سمجھاتا ہوں لیکن یہ میری نافرمانی سے باز نہیں آتا. اے میرے اللہ میں نے اسے بڑی دعائیں دی ہیں لیکن یہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا. فَعُذْ بِحَقِّي يَا رَحْمَانُ مِنْ وَلَدِي. اب اس میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرے بیٹے نے یا اللہ مجھے یہ جو مارنے کی کوشش کی ہے میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اپنے بیٹے سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، تو ہی اس سے بدلہ لے لے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے خود اپنی دعا کے اندر ہی جملے گئے یا اللہ اس کے جسم کا ایک حصہ بالکل شل کر دے تاکہ اسے طاقت نہ ہو اس حصے کو حرکت دینے کی، طاقت نہ ہو اس حصے کو ہلانے کی اور حرکت دینے کی. وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ تو ہی وہ عظیم ذات ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے. یا اللہ نہ تو کسی سے ہے نہ کوئی تیرے میں سے ہے، میں تجھے تیری اس وحدانیت کا، تیری عظمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا اللہ میرے بیٹے نے میری ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، پکڑ لے تو اس کو اپنے عذاب کے اندر. میں یہ چاہتا ہوں اس کا ایک دھڑ بالکل ساکت ہو جائے، جامد ہو جائے، شل ہو جائے. وہ بندہ کہتا ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے حضرت علی سچ پوچھتے ہیں ابھی میرے والد نے اپنے دعا کے لیے ہاتھ سمیٹے نہیں تھے کہ میرا حصہ اللہ کریم نے میرے گھر کے اندر شام کر دیا ہے. پھر وہ جو چادر کا حصہ ہے جو اس نے اپنے اس دانی سیڈ پہ دیا ہوا ہے وہ چادر کو اٹھا کے کہتا ہے جناب یہ دیکھ لو یہ جو میری دانی طرف ہے میرا پورا دھڑ ہے یہ بالکل کام ہی نہیں کرتا. پھر میں نے اپنے والد سے پوری زندگی معافیاں مانگی ہیں، دن کو بھی مانگی ہیں، رات کو بھی مانگی ہیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں نے اپنے والد کا پاؤں پکڑا ہے. والد کا پاؤں پکڑ کے میں نے اپنے والد سے رو کے معافی مانگی ہے اور میں نے کہا ہے ادھر صرف معافی نہیں مانگنی، جس جگہ پہ میرے لیے بد دعا کی ہے اسی بیت اللہ کے پاس جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میرے حق میں جب تک تو دعا نہ کرے گا میرا سینہ اس وقت مطمئن نہیں ہوگا. میں نے اپنے والد کے لیے عمدہ ایک اونٹنی کا اہتمام کیا ہے. میں نے اپنے والد کو اونٹنی پہ سوار کر کے اور اپنے والد کے پیچھے پیدل
چل کے سفر شروع کیا ہے بیت اللہ شریف کی طرف۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس وقت ہم وادی عراق پہ پہنچے ہیں، ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس درخت میں سے ایک پرندہ اچانک اڑتا ہے جس سے اونٹنی بدکنا شروع ہو گئی۔ اونٹنی کے بدکنے کی وجہ سے میرے والد نیچے گر پڑے، وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے ان کی تدفین تو کر دی ہے لیکن تھوڑا دکھ ہے، ایک میرے والد کے دنیا سے چلے جانے کا اور دوسرا میرے اس جسم کے اسی طرح شب ہو جانے کا۔ میں اب آیا ہوں اسی طرح رات کی تنہائیوں میں یہ شعر پڑھ کے اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اس کی باتیں سن کے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے قریب بیٹھ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس بندے کے لیے دعا مانگی ہے، اے میرے اللہ چونکہ اس کا والد اس کے اوپر راضی ہو کے تیرے گھر بیت اللہ کی طرف آ رہا تھا، جو دعا اس کے والد نے کرنی تھی وہی دعا اس کے حق میں تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھی ہوں، صحابی بھی ہوں، خلیفہ بھی ہوں، میں تیرے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کی مصیبت کو ختم کر دے۔ وہ کہتا ہے بندہ جو ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کی اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے میرے جسم کو سلامتی عطا فرما دی۔ سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اللہ کریم ہر طرح کی نافرمانی سے بچا۔ ماں باپ کے ساتھ جو بندہ آخرت کے اندر بھی اچھا تعلق رکھے گا اللہ کریم اسے بھی پاس کر دے گا۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو کہتے ہیں حدیث تنفس، اللہ پاک کئی لوگوں کے ساتھ اپنی خاص رحمت اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا قیامت کے دن جس کی نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہوں گے۔ چنانچہ فرشتے کہیں گے کہ تیری نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہیں، اس لیے نہ تو جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ عجیب قسم کا معاملہ، نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ وہ بندہ اس انتظار میں کھڑا ہوگا کہ شاید میری کوئی صورت بنے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اتنی دیر میں ایک اور فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے گا، اس ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر اپنے باپ کو اف کہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے والد نے اس کو کسی کام کا حکم دیا تو آگے سے اس نے کہا اف، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اف، ایک ہی کہنے پہ ہو، صرف اف کہا۔ جس وقت وہ ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ اتنا دنیا کے پہاڑوں کا وزن نہیں جتنا اس کاغذ کے ٹکڑے کا وزن ہوگا۔ آج میرے دوستو ہم غور کریں، ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی گناہ ہے، اپنے ماں باپ کو صرف اس نے اف کہا، والد کو اف کہنے کی وجہ سے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو لے جاؤ فرشتوں جہنم کی طرف۔ جس وقت جہنم کی طرف جائے گا اسے کہیں معلوم ہو جائے گا کہ تیرا والد بھی گناہگار تھا، وہ بھی جہنم کے اندر ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے فرشتوں سے کہے گا کہ اللہ میں تیرے سامنے ایک فریاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واپس آئے گا اللہ رب العزت کے دربار کے اندر، اللہ پاک پوچھیں گے بتا بھائی تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آگے سے وہ عرض کرے گا میرے اللہ
میں نے دنیا میں تو ایک مرتبہ اف کہہ دیا، اف کہنے کی وجہ سے میرے لیے جہنم کا آرڈر آ گیا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا والد جہنم کے اندر ہے، دنیا میں اگر میں نے نافرمانی کی ہے تو اب میں تیرے دربار کے اندر ایک درخواست کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے بتا کون سی درخواست ہے؟ آگے سے وہ کہے گا فضائف علی بہ، فضائف علی بہ عذابی وانقذہ منا۔ اے میرے اللہ تو خود مختار کل ہے، جس طرح تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے میرے اللہ اگر دنیا کے اندر مجھے اپنے والد کے ساتھ نیکی کا پورا موقع نہ مل سکا، میں نے نافرمانی کی ہے، ایک اف کہنے کی وجہ سے میرا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اب میں تیرے دربار کے اندر درخواست یہ کرتا ہوں، میں نے تو جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے، لیکن جو میرے والد کے ذمہ گناہ ہیں، میرے والد کے ذمہ جتنے قصور ہیں، فضائف علی بہ عذابی وانقذہ منہا۔ میں تیرے دربار کے اندر آخری درخواست کرتا ہوں میرا رحیم اللہ مجھ پہ رحم فرما دے کہ جو عذاب تو نے جہنم کے اندر میرے باپ کو دینا ہے وہ میرے اوپر ڈبل کر دے، اور میرے والد کو جہنم کی اس آگ سے تو بچا لے۔ جس وقت وہ بندہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میرے والد کو تو بچا لے اور اس کی جگہ پہ مجھے ڈبل عذاب دے دے، اللہ پاک مسکرائیں گے، اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا دنیا کے اندر اگر تو دیر اپنے والد کا اتنا خیال نہ آیا تو چلو میں اللہ کریم اپنی شان رحیمی کا مظاہرہ تیرے لیے خاص طور پہ کرتا ہوں۔ آج اگر تم اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈبل عذاب سہنے کا تو نے صرف ارادہ ہی کیا ہے، جا میں نے تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا ہے، تیرے اس کہنے پر میں اللہ کریم نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے تو بھی جنت میں چلا جا، تیرا والد بھی جنت کے اندر چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔